گل حمید بالی ووڈ کا پہلا سپر سٹار اور سٹائل آئیکن سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ اداکار تھا جسے اس وقت کے پسماندہ دور میں بے شمار خطوط موصول ہوا کرتے تھے۔ فلم بین اس کے شیدائی تھے، لڑکیاں اس کی دیوانی تھی۔ اس کی وفات کی خبر سن کر کئی لڑکیوں نے خودکشی کر لی تھی۔ ایسی مثال صرف ہالی ووڈ کے ایک ہیرو ویلنٹینیو کی ہے جو اسپتال میں بھی بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گیا، تو کئی لڑکیوں نے خودکشی کر لی، وہ بھی عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ گل حمید ہی کی طرح خوب رو اور شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے، یہاں تک کہ زمانے کی اکثر معروف ہیروئنیں اس کی جاذب نظر شخصیت اور مردانہ حسن و جمال کے باعث اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی تھی۔ گل حمید کا طویل بیماری کے بعد 16 اپریل 1937 کو انتقال ہوا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 27 سال تھی، مگر گل حمید نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز 1929 میں پولیس انسپکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد کیا تھا۔ 1937 میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس طرح گل حمید کی اداکاری کا زمانہ 6-7 سال کے مختصر عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران میں بھی وہ ایک مرتبہ فلمی دنیا سے کنارہ کش ہو گیا تھا، مگر AR کاردار کے اصرار پر دوبارہ فلم چندر گپتا میں کام کیا۔ اس سے پہلے گل حمید نے خاموش فلموں میں اداکاری کی تھی۔ جب بولتی فلموں کا زمانہ آیا تو وہ اس کے تقاضے پورے نہ کرنے کے خیال سے فلموں سے کنارہ کش ہو گئے۔ دراصل اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ گل حمید کا لب و لہجہ خالص پشتو انداز کا تھا۔ خاموش فلموں میں تو یہ کوئی برائی نہ تھی، لیکن بولتی فلموں میں اداکاروں کے تلفظ اور لب و لہجے پر کافی توجہ دی جاتی تھی۔ چنانچہ کچھ عرصے کی بے روزگاری کے بعد کولکتہ سے کاردار صاحب کا تار موصول ہوا تو گل حمید نے فوراً بوریا بستر باندھا اور کولکتہ پہنچ گئے۔ کاردار صاحب نے چندر گپتا کی مرکزی کردار کے لیے گل حمید کو منتخب کیا تھا، مگر گل حمید کا تلفظ اور لہجہ بہت کرخت تھا۔ گل حمید کو تلفظ بہتر بنانے کی تربیت دی گئی، جس کے بعد فلم کی شوٹنگ کا آغاز ہوا۔ اس فلم میں سبیتا دیوی ہیروئن تھی، جو گل حمید کی پسندیدہ ہیروئن تھی۔ چندر گپتا ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی اور اس طرح گل حمید کی فلمی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس سے پہلے کی کہانی بھی سن لیجیے۔ گل حمید فرنٹیئر پولیس فورس میں سب انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ کانگریس کے ایک اجلاس کی رپورٹ کے سلسلے میں وہ لاہور پہنچا تو قسمت اس کے لیے بازو پہ لائے منتظر کھڑی تھی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک دوست کے ذریعے AR کاردار صاحب سے ہوئی۔ کاردار صاحب نے فلم سازی کا آغاز کر دیا تھا اور ایک نامور فلم ساز اور ہدایت کار تھے۔ انہوں نے گل حمید کی شاندار شخصیت کو دیکھا تو فلموں میں کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ کہا ایک اکڑ پٹھان پولیس سب انسپکٹر اور کہا فلم کی اداکاری، مگر کاردار صاحب کی فلم کمپنی میں ملازمت کر لی۔ گل حمید کی اداکاری کا آغاز چھوٹے موٹے کرداروں سے ہوا تھا۔ کاردار صاحب نے سب سے پہلے گل حمید کو فلم صفدر جنگ میں آزمایا۔ 1930 میں فلم بریو ہارٹ۔ اس زمانے میں فلموں کے انگریزی نام رکھنے کا رواج تھا۔ اس میں گل حمید نے ولن کی حیثیت سے کام کیا اور تیسری فلم گولڈن ڈیگر میں انہیں ہیرو بنا دیا گیا۔ اس فلم میں گل حمید کی ہیروئن کلی جان تھی۔ کاردار صاحب کی اگلی فلم ونڈرنگ ڈانسر تھی۔ کاردار صاحب اس فلم میں گل حمید کو ولن کے طور پر لینا چاہتے تھے، مگر گل حمید کی درخواست پر انہیں ہیرو کاسٹ کر لیا گیا۔ اس فلم کی ہیروئن رقیہ خاتون تھی۔ کہتے ہیں کہ گل حمید نے جتنی ہیروئن کے ساتھ کام کیا تھا، رقیہ خاتون ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور شائستہ تھی۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران میں ان دونوں کے بہت اچھے تعلقات ہو گئے تھے۔ اس فلم نے کامیابی بھی حاصل کی، مگر کچھ عرصے بعد گل حمید کی رقیہ خاتون سے کولکتہ میں ملاقات ہوئی تو ان کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ گل حمید کے لیے یہ ایک صدمے سے کم نہ تھا۔ اس دوران میں بولتی فلموں کا آغاز ہو گیا، جس کی وجہ سے خاموش فلموں کے بہت فنکار بے روزگار ہو گئے۔ گل حمید بھی انہی میں شامل تھے۔ مقبولیت کا دور دیکھنے کے بعد بے روزگاری نے گل حمید کو پریشان کر دیا، یہاں تک کہ بیکاری سے تنگ آ کر انہوں نے پولیس کی انگریز IG سے درخواست کی کہ انہیں دوبارہ پولیس میں رکھا جائے۔ IG مسٹر فیلینڈ کو فلمی دنیا میں گل حمید کی کامیابی اور مقبولیت کا علم تھا۔ انہوں نے گل حمید کو سمجھایا کہ وہ حوصلہ نہ ہارے اور فلمی دنیا سے ہی وابستہ رہے، ایک نہ ایک دن انہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ IG فیلینڈ کے یہ الفاظ بعد میں بحرف درست ثابت ہوئے۔ گل حمید نے دوبارہ کولکتہ کا رخ کیا کہ اس زمانے میں یہ بہت بڑا فلمی زندگی کا آغاز تھا۔ AR کاردار صاحب اس زمانے میں لاہور میں تھے۔ ایک روز گل حمید کو کاردار صاحب کی طرف سے بذریعہ تار اطلاع ملی کہ وہ ایک بولتی فلم کی تیاری کے سلسلے میں کولکتہ آ رہے ہیں، گل حمید ان سے ملاقات کرے۔ یہ گل حمید کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ کولکتہ میں کاردار صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے گل حمید کو اپنی متکلم فلم چندر گپتا کے مرکزی کردار کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ 1933 میں AR کاردار نے فلم سلطانہ بنانے کا اعلان کیا تو گل حمید اس کے ہیرو تھے۔
اب بولتی فلموں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ گل حمید کی جھجک بھی دور ہو چکی تھی اور وہ ایک بولتی فلم میں کامیابی سے اداکاری کا مظاہرہ کر چکے تھے، جس کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی۔ فلم سلطانہ کی ہیروئن زبیدہ خانم تھی۔ ظہور صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کیا یہ وہی مس زبیدہ تھی جنہوں نے برصغیر کی پہلی بولتی فلم آل مارا میں ہیروئن کا کردار کیا تھا، لیکن اغلب خیال یہی ہے کہ یہ وہ مس زبیدہ نہیں تھی۔ انہیں کاردار صاحب نے ان کی ذاتی کشش اور خوبصورتی کو دیکھ کر منتخب کیا تھا۔